السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے شب قدر کی نشانیاں۔ آئیے سب سے پہلے شب قدر کی ایک دعا یاد کر لیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو ہم اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3513۔ شب قدر کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ صحیح نشانیاں، کچھ غلط نشانیاں لوگ بیان کرتے ہیں۔ صحیح نشانیاں کیا ہے؟ اس رات کے بعد جو صبح کا سورج نکلے گا اس کے اندر جو شعاع ہے نہیں ہوگی، یعنی اس کے اندر دھار نہیں ہے، تیزی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 762۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 2، بسا اوقات اس رات میں بارش بھی ہوگی۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ شب قدر جس دن ہے اس رات میں بارش بھی ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1168۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شب قدر میں روشنی بہت زیادہ تیز ہوگی، لیکن یہ لائٹ وغیرہ نہ ہو، جہاں اندھیرا وہاں دیکھیے گا لائٹ بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح مومن آدمی کو سکون ملے گا، اس دن کی ہوا معتدل رہے گی، بیچ والی رہے گی، نہ زیادہ ٹھنڈک نہ زیادہ گرمی۔ اس دن کا جو موسم رہے گا وہ بالکل صاف رہے گا، اور اس رات ستارے نہیں جھڑتے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 22 یا 23 صفحہ نمبر 59، صحیح الجامع حدیث نمبر 5472۔ پھر اسی طریقے سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات کا جو چاند ایسا نکلتا جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1170۔ کچھ غلط نشانیاں جو اپنی یہاں بہت فیمس ہے کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے یا کم بھونکتے ہیں۔ نمبر 2، تمام درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی غلط نشانی ہے۔ ایک نشانی اور ہے کہ اس رات کھارا پانی جو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط نشانی ہے۔ پھر اسی طریقے سے تمام اندھیری جگہوں پر روشنی آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس جو نشانیاں بیان کی گئی ہے صحیح حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ اسی کو مانیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔